قرآن مجید میں منافقین کی اور بھی علامات بیان کی گئی ہیں اور ان کی بری خصلتوں کا اور بھی ذکر مختلف احادیث کے اندر موجود ہے کہ ان کے اندر یہ خصلتیں ہیں، اور ان کی وہ بد خصلتیں ان کی دنیا اور آخرت میں ذلت کا سبب و ذریعہ ہے۔ لیکن چونکہ آج کا موضوع یہ 2 احادیث تھیں اور ان پر مختصر کلام کرنا مقصود تھا، تو ان میں ان 5 ان کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا اور کہا کہ اگر ان میں سے کسی میں ایک خصلت ہے تو اس میں نفاق کی خصلت موجود ہے، وہ دیکھے، غور کرے اور اس کو دور کر دے۔ اور اگر کسی کے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں تو فرمایا کہ وہ منافق خالص ہے، یعنی وہ پوری کی پوری مشابہت منافقین سے رکھتا ہے۔ جس طرح کا پیکر ایک منافق کا ہوتا ہے تو وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اس رنگ اور اس ڈھنگ کے اندر دکھائی دیتا ہے، تو اپنے آپ کو نفاق سے بچانے کے لیے اور نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں اپنے طرز زندگی پہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ بری خصلتیں تو کہیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، اور اگر یہ کہیں پائی جاتی ہیں تو ان کو فوراً دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اچھا، پاکیزہ اور ستھرا مسلمان بننے کے لیے ہر وقت ہماری کوشش، ہماری محنت اور ہمارا تردد رہنا چاہیے۔ صحابہ تو اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدان تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان کے پاس جا کے دروازے پہ، ان کی دہلیز پہ جا کے دستک دیتے ہیں، تو یہ آئے اور دیکھا عمر کھڑے ہیں، تو کہا خیر تو ہے؟ تو کہا کہ مجھے بتاؤ کہ حضور نے منافقین کے جو نام تمہیں بتائے ہیں ان میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ یعنی اس قدر محتاط رہے۔ حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، تابعی ہیں، کہ میں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے، تو سارے اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم منافقین میں شامل نہ ہوں، یعنی ہماری عادات اتنی ستھری رہیں کہ اس زمرے میں ہم کہیں نہ چلے جائیں۔ آپ نے معروف روایت سنی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو مروی ہے کہ حضرت حنظلہ ایک دن گزرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، تو رو رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تو رک گئے اور کہا کہ حنظلہ کیا ماجرا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نافق حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رکی اور کہا کیا ماجرا ہوا، یہ تم کیا بات کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب، جب ہم حضور کی بارگاہ میں ہوتے ہیں اور حضور کا کلام سنتے ہیں، حضور کی نورانی گفتگو سنتے ہیں، تو اس وقت جو ہماری کیفیات ہوتی ہیں اور جس عالم میں ہم اس وقت پرواز کر رہے ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں، کاروبار میں لگتے ہیں، بیوی بچوں کے ہمراہ بیٹھتے ہیں، تو پھر ہماری وہ کیفیت تو نہیں ہوتی۔ تو کیفیت کا تغیر یہ منافقت نہیں ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو حضور کے پاس چلتے، تو یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالک یا حنظلہ، حنظلہ کیا کیفیت ہے، کیا ماجرا ہوا، کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے پھر وہی بات جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی، حضور سے بھی کہی، نافق حنظلہ یا رسول اللہ، حضور حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ تو جو ہم آپ کے پاس بیٹھ کر کے سیکھتے ہیں اور آپ کی مجلس کی کیفیات جو ہمارے باطن کے اجالوں کا سبب اور ذریعہ ہیں، ہمارے اندر سے جو روشنیاں اس وقت پھوٹتی ہیں، جو کیفیات اس وقت ہوتی ہیں، جو عالم اس وقت ہوتا ہے، جب گھر جاتے ہیں تو وہ کیفیت اس وقت نہیں ہوتی، تو یہی تو کیفیات کا تغیر نفاق ہے۔ تو اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور نے فرمایا لو تدومون علی الحال الذی تقومون بها من عندی، کہا میرے پاس جب تم بیٹھے ہوتے ہو اور تمہاری جو کیفیت ہوتی ہے، اگر وہ کیفیت تمہاری باہر جا کر بھی ہو، تو فرمایا لصافحتکم الملائکہ فی مجالسکم وفی طرقکم وعلی فرشکم، تو پھر بازاروں میں
تمہارے راستوں میں، تمہاری مجلسوں میں، تمہارے بستروں پر فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کیا کریں۔ ولیکن یا حنظلہ ساعتن ساعتن، لیکن حنظلہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، تو ہر وقت ایک کیفیت نہیں رہتی۔ اگر ہر وقت وہ کیفیت رہ جائے تو پھر تو کاروبار زندگی ممکن ہی نہیں ہے کہ جاری رہ سکے۔ تو کہا کہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، اگر یہ کیفیت تم ہر وقت اپنے اوپر طاری رکھ پاؤ تو پھر فرشتے تم سے مدینے کی گلیوں میں آ کے مصافحہ کیا کریں۔ تو یہ لوگ جن کی زندگی حضور کی رحمتوں اور تربیتوں کے سائے میں بسر ہوئی، اور جو حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے نظام زندگی کو اپنی روح میں جذب کر چکے، اور جن کا انداز زندگی حضور کے بتائے ہوئے طریقے سے سرے منہ بھی ہٹ کے نہیں تھا، ایک بال کے برابر بھی اس راستے سے ہٹ کے نہیں چلتے تھے، اپنے حوالے سے اتنے حساس تھے وہ لوگ۔ اور ہم لوگ اپنی زندگی پہ غور کریں تو قدم قدم پہ ہمارے طرز زندگی میں گناہ ہیں، ہمارے انداز حیات میں نفاق ہے، اور وہ برے وصف، بری چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے، ہم بدرجہ اتم اپنے اندر پائیں، اور ہم سمجھ یہ رہے ہوں کہ ہمارے جیسا مومن کوئی زمانے میں موجود ہی نہیں ہے، تو یہ کتنا بڑا تفاوت ہے اور یہ کتنا بڑا فرق ہے۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پر لائیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ احادیث کا مختصر مفہوم سن لیجئے اور میری گفتگو اختتام کو پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے آقا کریم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کا خلاف کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اور دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اربعن من کن فیہ کان منافقا خالصا، فرمایا جس میں 4 چیزیں ہیں وہ خالص منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعا، اور جس میں ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک ہے تو وہ خصلت ہے اس کے اندر نفاق کی، اس کو چاہیے کہ اس کو دور کر دے، جب تک وہ دور نہ کرے تو اتنی دیر تک تو وہ اس زمرے میں شامل رہے گا۔ اذا اؤتمن خان، پہلی وہی بات جو گزر چکی، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا طریقہ دیکھا آپ نے کہ جب حضور نے مکے سے ہجرت فرما کے مدینے کی طرف حضور تشریف فرما ہوئے تو حضور کے گھر میں امانتیں پڑی ہوئی تھیں، اور یہی لوگ جن کی امانتیں حضور کے گھر میں تھیں، یہ ہاتھوں میں تلواریں لیے حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے حضور کے گھر کا گھراؤ کیے ہوئے تھے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹا کے کہا کہ ان کی امانتیں واپس کر کے آنا تم۔ تو یہ مومن کی شان ہے۔ حضور کا اپنا کردار کتنا روشن اور واضح ہے، جو فرمایا حرف حرف اس پر حضور کی زندگی ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب اس کی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ کسی سے معاہدہ کرے تو غداری کرتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ کسی سے الجھ پڑے، کسی سے لڑائی ہو تو پھر فسق و فجور پہ اتر آتا ہے، پھر سارے ضابطے اسے بھول جاتے ہیں، اس کا مقصد اس سے غالب آنا ہوتا ہے، وہ حق پر ہے یا نہیں اسے یہ یاد ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ 2 احادیث اگر ہم اپنی زندگی میں ان پر غور و فکر کر لیں اور دیکھیں کہ یہ 5 چیزیں جو ان 2 حدیثوں کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتی ہیں، کہیں ہمارے اندر کہیں کسی کونے کھدرے میں موجود تو نہیں ہے، لیکن ہم غور کریں گے تو کونے کھدرے کیا ہمارے ہر رویے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور عمومی طور پہ تو ہمارا مزاج ہی اس طرح سے ترکیب پا چکا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ایک اچھے پاکیزہ صاف ستھرے انسان بنیں اور اپنی پناہوں کا حصار ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دینا، اپنی پناہوں کا حصار دینا، آبرو بھری زندگی سے نوازنا، محبوب کی غلامی میں زندگی، محبوب کی غلامی میں موت، نفس و شیطان سے بچانا۔ اللہ اندر کے سارے زنگ اتار دے، اپنی معرفت کا رنگ دے دے۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ہماری روحوں کو، ہمارے قلوب کو اپنی محبت کے رنگ میں رنگ دے۔ اللہ اپنی یادوں کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیقات عطا کر دے۔ اللہ یہ مختصر زندگی جو تو نے ہمیں ودیعت کی ہے، اس امانت میں خیانت سے محفوظ فرمانا، اور اللہ اس امانت کو اور ان زندگی کے لمحے جو تیری طرف سے ہمیں ودیعت کی گئے ہے بطور امانت، اللہ ان کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا کرنا جس طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو نے ہمیں حکم دیا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین۔